یہ ساری میری ٹیم, ہمارے کولیگز یہاں پر سب بیٹھے ہیں, میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. اب بتائیے کہ 3 ملین ٹن گندم ہم اس سال امپورٹ کر رہے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ انٹو اینی بلیم گیم, دس از ناٹ دا ٹائم اینڈ دس از ناٹ دا فورم. وہ پارلیمنٹ ہے, وہ دوسری جگہ میں بات کروں گا, لیکن 3 ملین ٹن ہم نے جناب گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اس کے لیے اپنا $1 بلین سے زیادہ اس کی ہمیں اپنا خرچ کرنا پڑے گا فارن ایکسچینج. کہاں سے آئے گا؟ آج تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں, گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی, ایک اور مثال, اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو بینکرپٹ دس کنٹری. We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. میں جو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو 4 پلانٹس پچھلے دور میں لگے, اس حکومت جو ابھی حکومت گئی نہیں ہے, پی ملن کے دور میں جو 4 پلانٹ لگے تھے LNG کی بنیاد پر, چوتھا پلانٹ جو ہے وہ 3 جی کے تھے اور چوتھا سیمنز کا 1250 میگا واٹ. یہ سن لیں بات, یہ جو ابھی عارف سعید صاحب نے بتائے تھے, یہ اپنا ابھی آپ کو دکھائی تھی یہ سلائڈس, یہ چوتھا پلانٹ واز دا چیپسٹ. وہ جی سے بھی سستا تھا, 10 بلین روپیز سستا تھا اس سے, اور اس کی بھی وہی ہے ایفیشنسی 61.6 سم تھنگ. اس نے 2020 میں میکس مارچ میں چل جانا چاہیے تھا اس کو. آج 2 سال سے اوپر ڈیلے ہے. اس کا کون سمجھ آ رہا ہے؟ غریب قوم کا اوور رنس بلینز آف روپیز. 2 سال پہلے نہ چلنے سے انڈسٹری کو, زراعت کو نقصان پہنچا, اکانومی کو نقصان پہنچا. آپ نے پروفٹ جو ارن کرنے تھے وہ نہیں کیے, جو لون دینے تھے وہ نہیں دیے. تو کس طرح یہ ملک چلے گا آگے؟ اب کس کو پوچھیں گے؟ پھر وہ کہیں گے جی یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی, مگر کوئی تو اس کا حساب دے گا اس کا, اس قوم کو, غریب قوم کو. اگر یہی میں نے آپ کو ایک گوادر کی اور اس کی مثال بتائی ہے LNG پلانٹ کی, یہی 2 مثالیں کافی ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر آج پاکستان وہ آگے نہیں بڑھ سکا جو اس کا حق تھا, جو اس کا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں, جتنے مرضی اچھے ہم پلان بنا لیں گے, اگر ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا, اب اگر آپ افسر شاہی کی بات کریں, بیوروکریسی کی, تو ان کی بالکل جائز ان کا رونا ہے کہ جی کام کیا, پکڑ کے اندر جیلوں میں بند کر دیا, نیب کے حکومت خانوں میں داخل کر دیا ملک کی. اب بتا دی یہ جو سلائڈز ہیں, یہ جو جس میں بچت عارف سعید صاحب بتا رہے تھے, اٹ ڈزنٹ گو ٹو مائی کریڈٹ. وہ ان لوگوں کا کام جنہوں نے دن رات بڑے اچھے ڈاکومنٹس بنائے, انہوں نے بڈنگ پیپرز بنائے, کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کی, اور پاکستان کا اپنا کئی 100 ارب بچایا, وقت بچایا. فاسٹسٹ آئی تھنک انسٹال پلانٹس ہیں یہ. میں اس لیے مثال یہ دے رہا ہوں کہ جسٹ ٹو بی ویری کلیئر ان آور مائنڈس کہ اگر کام کرنا اور ملک کو بنانا تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کی کچھ شرطیں, کنڈیشنلٹیز ہیں. خالی باتیں تو پھر تو پلاننگ ڈویژن میں تو پتہ نہیں 75 سال سے بڑے بڑے پلانس پڑے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے, تو اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے, اس کو ہمیں ایکچولائز کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. I am now coming to the second part of my discussion. So 3 areas ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے. It's very clear. 4. We have to give impetus to export-based industry. 1. Textile is a very important factor, no question about it. 2. Improving and enhancing our agri-production, and that based on agri-industrial investment.
اب بتائیے کہ اگر یہ بڑی، اب تو اٹس اے کامن نالج کہ ہیگ سے بھرے ہوئے جہاز ٹیولپ کے آتے ہیں گلف میں، ہم 3 گھنٹے وہاں سے یہاں پہ بائی ایئر ہیں، ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ یہی جو آپ کا کیلیفورنیا پاکستان سرگودا، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جناب کنوں اور اپنا سڑکوں کے اوپر وہ سڑا ہوتا ہے اور گل سڑا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس انڈسٹری ہو، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو، ہم اس کے بنائیں کنسنٹریٹ ایکسپورٹ کریں اس کوالٹی کے جو گلف یا دوسرے ممالک جاتے ہیں. یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ اٹس آل پاسبل، بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو اگین. تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے اگر ہمیں کام کرنا ہے تو اس طرح پلاننگ کریں گے. اس طرح آپ کی جو ٹیکسٹائل کے اب آج دنیا جو ہے اٹس آل اباؤٹ انٹیگریشن ہوگی، آپ کی کاسٹ ایفیشنسی ہوگی، آپ کی ایکسپورٹس میں آپ کمپیٹ کر سکیں گے. اور گورنمنٹ کے لیے دیکھیے ان حالات میں گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اپنے امپورٹس کو کٹ کرے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں، ملک کے اندر خوشحالی ہو اور ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو. اس کے لیے میں آپ کو اب جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ٹرکی گیا ہوں، آپ میں سے کچھ ساتھی وہاں پر تھے، چائنا کے ساتھ بات کی، ابھی تو ہم سے ریپیئر کر رہے ہیں. ترکی کے ساتھ بھی ہم نے ریپیئر کرنے کی کوشش کی، چائنا کے ساتھ بھی ریپیئر کرنے کی کوشش کی. میں پھر کل جیپنیز کو ملا ہوں، ان کے بھی اسی طرح، یعنی سارا سال سے چھوٹے چھوٹے کام وہ اٹکے پڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر سپرویژن ہو، تڑپ ہو، خیال ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اپنے بچوں کو جس طرح اپنا تیار کروانا ہے، ان کو ناشتہ کروانا ہے، اسکول پہنچوانا ہے، ماسٹر سے جا کے پوچھنا ہے کیسا پڑھ رہا ہے بچہ، اگر اس طرح کی تڑپ ہوگی تو پھر تو پاکستان بنے گا. تو اس طرح کی تڑپ نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح میں نے بتایا کہ ترکی بھی ناراض، چین بھی ناراض اور جیپنیز بھی ناراض، اور اسی طرح اپنا باقی جو ہمارے جہاں پر ہیں ہمارے جو کاؤنسل انٹرسٹ کی بزنس کی، وہ بھی اس طرح ناراض ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ، آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کس طرح چھوٹے ایک ٹرکش کمپنی ہے، اس کا جو اپنا تھا سولر کا، 4 سال اس کا پڑا رہا، اس کو جناب انہوں نے ٹیرف نہیں دیا. تو اگر اور وہ انویسٹمنٹ ان کی ہے، ہم سے تو کچھ نہیں مانگ رہے تھے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. میں آئی ٹی انڈسٹری کی طرف آتا ہوں. یہ بات جو کی یہاں پر غوری صاحب نے کی، ابھی ایک جو ابھی صاحب آئے تھے، جی آصف پیر صاحب، بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہمسائے کے جو ہمسائے ملک جو ہیں وہاں پر بھی وہ آپ سے زیادہ قابل لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ، نہ ہی آپ سے زیادہ وہ گورے چٹے لوگ ہیں، نہ ہی آپ سے زیادہ وہ ہیلدی لوگ ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کس چیز کی کمی، آپ آئی کین ٹیل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن، آپ زیادہ قابل بھی ہیں ان سے، زیادہ خوبصورت بھی ہیں، زیادہ اپنے انرجیٹک بھی ہیں، زیادہ کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن ہاؤ کم کہ $200 بلین کی ان کی جناب آئی ٹی انڈسٹری ہے، اور یہ جو غوری صاحب فرما رہے تھے $2.5 بلین ہوگی، 2.5 میں کہ 3 لگا لیں، 4 لگا لیں. لیکن از دیر اینی کمپیریزن کہ $4 بلین ہماری وچ از این ایگزیجریٹڈ فگر، 3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اور ان کی جناب اپنا $200 بلین پہ جا پہنچی. یہ اسٹیٹ بینک کی ضرور اس میں لیکوناز ہوں گے جس کو ریموو کرنا چاہیے، لیکن ہندوستان کی جو بیوروکریسی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹائٹ فسٹڈ ہے، وہاں تو سرخ فیتا ہم سے بھی زیادہ ہے بالکل. لیکن یہ کس طرح ہوا کہ وہاں پر $200 بلین اور ہم صرف ابھی وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $2.5 بلین اور $3 بلین. تو اس کے لیے جس طرح میں نے بات کی ہے ایگریکلچر کی، ٹیکسٹائل کی، ایکسپورٹ انڈسٹری کی، اور اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں. وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز، اور اس میں میں مفتاح صاحب کو میں کہہ چکا ہوں، یہ بات آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز. کوئی سفارش، کوئی سٹہ بازی، کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز، یہی ہوتا رہا ہے نا. اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں یہ
کیا کہتے ہیں وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار شروع, انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر. چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کے دیکھ لیں یا سندھ کے دیکھ لیں یا کے پی کے دیکھ لیں یا بلوچستان کے دیکھ لیں. بلوچستان میں تو شاید وہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ انڈسٹریل زونس, ایکسپورٹ زونس. اور زمین جس طرح بھاولپور میں ہم نے سولر جو انرجی کے لیے زمین فری دیتے ہیں, 1 روپیہ لیا جاتا ہے. میں آئی ایم کنونسڈ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو زمین ہمیں ڈیولپ کر کے ایک میرٹ بیسڈ آرڈر ہو اور فری دی جائے انویسٹرز کو, وہ آئیں وہاں پر ڈیولپ کریں اور پھر کام کریں. بالکل دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ مفتاح اسماعیل, مفتاح دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کوئی ہم کسی بزنس کمیونٹی پر احسان نہیں کرے. اٹ از این انسینٹو پالیسی کہ وہ اپنا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے دے شوڈ موو ٹورڈز ایکسپورٹس. امپورٹ سبسٹیٹیوشن از امپورٹنٹ. آئی ڈونٹ ڈینائی دی امپورٹنس آف امپورٹ سبسٹیٹیوشن از امپورٹنٹ, بٹ مور امپورٹنٹ از آر ایکسپورٹس. تو اس کے لیے ہمیں ان کو انسینٹو دینا ہوگا اور اس کے لیے بیٹھ کے ساری ہمیں بات کرنی ہوگا. یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی ہمارے منسٹر امین الحق صاحب, ان کو میں نے اپنا ٹارگٹ دیا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے اب نیند نہیں آتی. ان کو میں نے کہا کہ 2 سال میں $15 بلین کی آپ کو مجھے آئی ٹی کی مجھے چاہیے. مجھے کس طرح چاہیے, میں بھی بیٹھوں گا, یہ بھی بیٹھیں. دیکھیے اگر ایمبیشیس ٹارگٹس نہیں بنائیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو ایون اے نارمل ٹارگٹ. تو ایمبیشیس ٹارگٹس ہمیں فکس کرنے پڑیں گے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. آفٹر آل بعض چیزیں اس ملک میں ہوئیں کہ نہیں ہوئی. یہ آپ کا نیوکلیر پروگرام اللہ تعالیٰ نے کس طرح کامیاب کروایا. پوری دنیا اس کے خلاف تھی اور وہ بڑے پاورفل لینس سے ہر چیز دیکھ رہی تھی کہ کیا شپمنٹ پاکستان کو جا رہی ہے, وہاں سے کیا آ رہا ہے, گلف سے کیا آیا, فلاں سے کیا آیا. ایک نیت تھی, ایک فیصلہ تھا, قوم نے اس کو کر دکھایا. تو اگر ہم نیوکلیر طاقت بن سکتے ہیں تو ہم ایگریکلچر میں, آئی ٹی میں, انڈسٹری میں نیوکلیر طاقت کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ کیا چیز مانے ہیں؟ آئی تھنک نتھنگ اسٹاپس us from anything. I think we are ourselves the main obstacles. وہ جو اپنی آبسٹیکل جو ہے, اپنے جو ہرڈلز ہیں ہم ریموو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب دیکھیے کہ آپ اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, مجھے بتائیے کہ اس وقت کول جو ہے, کول باہر سے $450 پہ کول امپورٹ ہو رہا ہے. اب آپ کو میں آج یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری جو کول انڈسٹری ہے آپ آگے بڑھیں, آپ تھر کول کو اس کو آپ بیس بنائیں, آپ بلوچستان کے کول کو آپ بیس بنائیں, اس کی بنیاد پر آگے آئیں. لیٹ دس بھی, جس طرح یہاں پر کہا عارف حبیب صاحب نے کہ گورنمنٹ تو اب اتنی فزیکل اسپیس نہیں ہے, فائنینشیل اسپیس نہیں. یہ جو پروجیکٹ جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے, دھاسو ڈیم اور بھاشا ڈیم کو اگر ہم کر لیں تھرو اپنا گورنمنٹ پورٹ فولیوز تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے پروجیکٹ جو پبلک انٹرسٹ میں ہیں اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کیا جائے. تو یہ جو کول بیسڈ جو پاور پروجیکٹس ہیں اس میں آپ آگے بڑھیں. اگر گورنمنٹ پورا آپ کو ہاتھ بٹائے گی, پورا آگے ساتھ چلے گی, تھر ہے, بلوچستان کول ہے, پھر آپ گیس میں شیل گیس کی دیکھیے جو ہمارے پوٹینشیل پوائنٹس ہیں اس میں آپ آگے آئیں, اس میں آپ تجاویز دیں, اس کی ایک پالیسی بنائیں. شیل گیس کے بارے میں, ٹائٹ گیس کے بارے میں ہم ایک پالیسی بنائیں تاکہ الٹیمیٹلی ہم $20 ارب جو امپورٹ کرتے ہیں سال کا, یہ تیل اور گیس, اور ہمارا یعنی تیل ہو گیا بالکل, یہ $20 ارب کہاں سے ہم دیں گے؟ تو اگر اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے گریجولی, تو یو ہیو ٹو موو ٹورڈز رینیوبل انرجی. اور پاکستان کا جو اپنا اللہ نے جو ذخائر دیے کوئلے کو, اس کو دیکھتا کوئی نہیں اور ہم امپورٹ پہ جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹرن دا ٹائڈ, اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل, آئی ایم ٹیلنگ یو ویری فرینکلی. تو آئیے مل کے ہم یہ جو ویژن ہے اس کو ہم آگے لے. اگلی بات میں بتا رہا ہوں, ایس او ایس کی بات کی عارف حبیب سے. اب میں سمجھتا تھا کہ $600 بلین سال کا ہم سبسڈائز کر رہے ہیں جو لاسز ہیں ایس او ایس کے. پھر میں نے کل میں نے رکھی ہوئی 2 گھنٹے کی میٹنگ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی, اور میں آپ کو انشاءاللہ کل میٹنگ بعد آپ کو دعوت دوں گا. اٹس ناٹ 600 بلین, اٹس آل ٹولڈ $2.5 بلین اینولی. آپ مجھے بتائیں
کہ $2.5 ارب ہم امپورٹ ہم نے کٹ کی جناب، کوئی $300 ملین مہینے کا ہم بچا لیں اور سال کا کوئی $4 بلین ہم بچا لیں گے. تو جو $2.5 ارب سال کا، اینڈ اٹ از بریڈنگ آر اکانومی، وی آر پیئنگ فار منوز، وہ جناب اس کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک وداؤٹ اگین گوئنگ ان ٹو دا پاسٹ، جو ہو گیا، لیٹس ناٹ کرائی اوور دا اسپلڈ ملک، بٹ لیٹس لرن اے لیسن اینڈ موو فارورڈ وتھ کانفیڈنس اینڈ وتھ دس ان مائنڈ کہ وی ہیو ٹو اچیو دس. تو اگر ہم یہ $2.5 ارب جو بچا لیں اگلے چند سالوں میں، تو کتنی بڑی دس از. اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہوگا، آپ نے کام کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک بہت جلد ان صفوں میں کھڑا ہوگا جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد.